پارلیمنٹ اور عدلیہ کا دائرہ اختیار، اس کے اوپر ان کا فیصلہ بہت دور رس ہوگا، کیونکہ اصل ایشو یہی ہے۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں نا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، مجھے انصاف کرنا ہے، آئین کا پابند ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا نہ ہم نے مارشل اللہ کے فیصلوں کو ماننا، نہ ہم نے بھٹو کا، نہ ہم نے جو ریکارڈک پہ آیا کہ کیا کیا سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں۔ تو جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اور ساتھ یہ بھی وضاحت آئی کہ وہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیار کو سلب کر رہی ہے، اس نے ریگولیٹ کیا ہے، چیف جسٹس کے اختیار کو بانٹا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مل کے کر لیں۔ چیلنج کیا ہے؟ عام آدمی کو انصاف دینا، جو آپ نے اپنے سوال میں بھی اٹھایا۔ 57,000 لوگ صرف سپریم کورٹ میں ہیں، اور سپریم کورٹ کے اوپر قرض ہے ان لاکھوں پیٹیشنرز کا، ان کیسز کا جو سول کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ تک میں پڑی ہوئی ہیں۔ جب یہ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے تو باقیوں کو محض خط لکھ سکتے ہیں، جو آج تک ہوتا ہے۔ آج قاضی صاحب نے جو بار بار زور دیا وہ یہی دیا نا کہ ٹیکس پیئر کی منی اور ہمیں فیصلے کرنے ہیں، تو بالکل اس بنیاد پہ ہی انہیں فیصلے کرنے ہیں۔ میں اور آپ کیا کریں گے؟ بحث الیکشن کرا دیں، فلاں کا فیصلہ کر دیں، فلاں کا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں تو یہ بات چیف صاحب کے آنے سے پہلے سے کر رہا ہوں، 2-3 ہفتے سے، کہ فل کورٹ 17 ججز لے لیں اس دوران 3 مئی سے پہلے۔ آپ کو چاہیے کہ 10 12 15 دن فل کورٹ بٹھائیں۔ یہ 57,000 کیسز اگر آج تک لٹکے ہوئے ہیں، 15 دن اور لٹک جائیں۔ لیکن جن ایشوز کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، خام خواہ ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں، ان کے فیصلے کر لیں۔ اس کے بعد بے شک 17 ججز روزانہ بیٹھے اور ہر روز ایک آتھر جج بن جائے، اور یہ بے شمار کیسز کے فیصلے کرتے جائیں، جس میں پابند کر دیا جائے کہ نہ وکیل کو اب ملے گی کوئی تاریخ دینے کے لیے جگہ، اور نہ جج کہیں غائب ہوگا۔ صحیح، آپ دیکھیں چند مہینوں میں یہ کیسز سینکڑوں پہ آ جائیں گے اگر یہ 17 جج صرف اپنا بیٹھ کے کام کر لیں۔ کہ ہوتا کیا ہے، فلانے جج کے گھر شادی ہے، فلانا بینچ ادھر، یہ 4 5 7 10 ادھر شفٹ ہو جاؤ، کراچی میں چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، پتہ یہی لگتا ہے کہ پیچھے کچھ یہ تھا۔ اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے۔ بھئی آپ نے شادیوں پہ جانا ہے، چھٹیوں پہ جانا ہے، آپ جائیے، پرائیویٹلی جائیے۔ آپ سب کو جج کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی جج کرائیے کہ آپ کا کنڈکٹ اب واقعی وہ ہونے والا ہے جس کی توقع لوگوں کو افتخار چودھری سے شروع ہوئی تھی، اور وہ ذاتی پسند اور ناپسند پہ چلے گئے۔ آج بھی قاضی صاحب آئے ہیں، اپنی سینیرٹی پہ آئے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں آئے۔ ہاں، ان کے اوپر پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے، پچھلی حکومت نے انتہائی مکروہ الزامات لگائے، اور ان کے ساتھی ججز نے اس سے برا کردار ادا کیا، کٹہرے میں کھڑا کر کے فیملی کے ساتھ کویسچن کیے۔ لیکن وہی سابق چیف جسٹس کہتے ہیں ایک اور جج کے بارے میں کہ مجھے کسی کو میسج دینا تھا۔ اگر ایکویلٹی ہو نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ کہیں کہ میں نے اس جج کو اس لیے بٹھایا کہ میں نے کسی کو خاموش پیغام دینا تھا، آپ سیاست کر رہے تھے عدلیہ میں بیٹھ کے، تبھی تو تباہی ہوئی کہ ہر جگہ پہ عدلیہ نچلی سطح پہ آئی، پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں۔ آپ کے فیصلوں کے اوپر آپ کو نیچے سے ٹاپ کا رزلٹ دیا گیا۔ جی آیاز صاحب، اچھا، وہ اللہ کرے یہ تباہی کا سلسلہ رک جائے اور کچھ بہتری کی صورت بن جائے۔ وہ 57,000 کیسز تو ظاہر ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جو آج تک امپورٹنٹ نہیں رہے کسی بھی چیف جسٹس کے لیے، کیونکہ وہ پھنس جاتے ہیں انہی معاملات میں۔ اور یہ بھی اگر اسی طرح سے یہ فل کورٹ بنتے رہیں گے تو ظاہر ہے معاملات تو پھر وہ 57,000 کیسز پتہ نہیں اینڈ تک کتنے ہو جائیں جب یہ جا رہے ہوں گے ایز چیف جسٹس۔ جو سیاسی چیزیں ہیں، مجھے یاد ہے کہ ان سے کسی تقریب میں پوچھا گیا تھا فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جی 90 دن میں الیکشن کا کیا، اس کی کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ تو انہوں نے کہا تھا وہ کیس میرے سامنے نہیں ہے، جب آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا اس کو۔ تو وہ بھی کیس ظاہر ہے 90 دن میں الیکشنز، یا جو اب ڈیلیمیٹیشنز کے بعد جو ڈیٹ آئے گی اس پہ الیکشنز کرانا۔ پھر کچھ پولیٹیکل گرفتاریاں ہیں، سیاسی گرفتاریاں، جس میں پرویز الہی صاحب کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ وہ ضمانت ملتی ہے، جیسے ملتی ہے ایک نیا مقدمہ ان کے لیے تیار ہوتا ہے، اور مطلب پرویز الہی کو دہشت گردی کے مقدمے میں چالان کرنا اور اس پہ جوڈیشل کرنا، اللہ کی پناہ کہ مطلب باقی چلیں سمجھ آ رہی ہے، مطلب دہشت گردی کے مقدمات کو اس لیول پہ آپ لے آئے ہیں کہ یار ایک پولیٹیکل بندہ چیف منسٹر رہا ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر رہا ہو اس ملک کا، اور اس پہ آپ دہشت گردی کا کیس ڈال لیں، اور اس کیس میں ڈالیں جس میں نام بھی نہیں تھا، وہ نامعلوم افراد میں ڈال کے آپ، مطلب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے جب یہ کیسز فائز عیسیٰ صاحب تک آ رہے ہوں گے تو پھر ان کا اصل امتحان شروع ہوگا
کہ وہ کیا کرتے ہیں اس پہ، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو الیکشنز کا بتا دیا. باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 57,000 کیسز بھول جائیں، ان پہ تو دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے. جی طاہر ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کو؟ دیکھیں ہمیں بیسک پہ جانا پڑے گا. بیسز ہیں، اگر آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو بلیو کرتے ہیں، تو اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ اوپر آسمان پہ اللہ بھی ہیں، یہاں آپ کا جو قانون آئین ہے وہ لوگ اس کے حکمران ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ تو یہ جو کہتے ہیں آپ میرے آئین کے، آپ تو آئین کے مطابق فیصلے کرنے نہیں آئے، آپ میرے چوکی دار ہیں، آپ ریاست کا حصہ ہیں اور میں نے آپ کو پالا ہوا ہے. سجنا ہے محفل ایسا تیرے لیے سجائی ہے، میں ہیرو ہوں، پاکستان کی عوام کا یہ ملک ہے، یہ عدلیہ ان کی ہے اور آپ میرے چوکی دار ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس کی سپیرٹ کے مطابق دیں. مجھے بتائیں کہ آپ کا سپریم کورٹ ہو جس ملک میں 15 جج بیٹھے ہو، مجھے کوئی بندہ پورے پاکستان میں 24 کروڑ میں مجھے ایک اس کا لیگل ایموشنل سینسیبل جواب دے دے کہ محسن نقوی کس قانون کے تحت لاہور پنجاب کو رول کر رہا ہے. یہ نگران حکومت کیا چیز ہوتی ہے؟ آج وہ صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، چڑیا گھر میں وہ اصلاحات کر رہے ہیں. تو ویئر از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ مطلب سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جس کا یہ آپ بھی حصہ بنے ہوئے ہیں، عدالتیں ہیں. میں اس کی کامیڈی پہ حیران ہوں کہ ہماری سپریم پارلیمان نے قانون بنایا ہے کہ ہماری جو توہین کرے گا ہم جج بن جائیں گے. یعنی کہ دنیا کی یہ واحد پارلیمان ہے جو کہتی ہے میں سٹیزن کو پکڑ لوں گی. اچھا میں کوئی بات کر دوں تو مجھ پہ توہین عدالت لگا دیتی ہے. عدالت نے بھی اپنے کو پروٹیکٹیو رکھا ہے. فوج میں تو میں بات کروں تو سیدھا غدار، سرکاری ملازم کو بات کروں وہ کہ مداخلت کر رہے ہو تم ریاست میں. مجھے بتائیں ویئر آئے ہیں. سوال سارا یہ ہے کہ پاکستان یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، ان کو یہ تشریح کرنی پڑے گی کہ یہ آئین، یہ ریاست، یہ سپریم کورٹ، یہ فوج، یہ عدالت، یہ میڈیا کس کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کا جواب ہے عوام. اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر کمپنی کی مشہوری ہے ہم ٹاک شو کرتے رہیں گے، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں. فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب قاضی صاحب کے خلاف جو پہلے ان کے خلاف مہم چلی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلی، ان کے خاندان کے خلاف چلی، ہم سب بھی ان کے خلاف لگ گئے. جب یہ بندیال کے سامنے کھڑے ہوئے، بندیال صاحب کے سامنے، ہم سب ان کے ساتھ لگ گئے. مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سب کی اس طرح کی اب ٹیوننگ ہو چکی ہے کہ اب ہمیں لائنیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آٹو پہ لگے ہوئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لائن لے کے جو ہے نا اس کو فالو کرنا ہے. لیکن ایاز صاحب کی اس بات جو ہے نا یہ 100% درست ہے کہ اس ملک میں بعض ایسے کیسز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ٹیسٹ کیسز ہیں. ہوا تو اس ملک میں چودھری افتخار کا جتنا بڑا بنایا گیا تھا، شاید قاضی صاحب کا اس کا اشر و شیر بھی ہوا نہیں بنا ہوگا نا. لیکن جو ٹیسٹ کیسز ہیں وہ ان کے لیے ٹیسٹ کیسز ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں، گرفتاریوں کا معاملہ ہے، مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں، شخصی آزادی کا معاملہ ہے،